السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں نازیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رویا ٹھنڈا ہو گیا ہوا، اب اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا شکر ہے، کافی علاقوں میں موسلادھار بارش مسلسل ہو رہی ہے۔ موسلادھار سے مجھے یاد آیا کہ میں وفاقی وزیر موسلادھار جناب خواجہ آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارا دھیان دعایا کہ بارشیں جناب ہوں گی تو میرا محکمہ چلے گا۔ تو ہم نے پھر دعائیں کی ہیں تو اللہ نے رحمت بھی کر دیا۔ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ مانگنے والا تو ہو، میں تو دے ہی رہا ہوں، مسلسل اور دیتا ہی رہوں گا، وہی دینے والا ہے بے شک۔ لو جناب علی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری جو قسمت ہے نا، جو ہم نے کہہ دیا ہوا کہ یہ ہماری قسمت میں ہی لکھا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہماری قسمت تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، دعائیں شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ بھج کے نجومیوں کے پاس جا کے اپنی قسمت کو مرمت کرائیں۔ نجومی سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بندہ گیا نا نجومی کے پاس، وہاں پہ بہت رش تھا، نجومی بڑا سپر ہٹ تھا، جیسے فلم نہیں سپر ہٹ ہوتی اس طرح نجومی بھی سپر ہٹ ہو جاتا ہے۔ لو جناب، وہاں پہ لیلا لگی ہوئی تھی، بہت سارے اس کے گاہک بیٹھے ہوئے تھے، اس کا جو نجومی کا پی اے تھا اس نے سب میں فارم تقسیم کیے، بار بار جو بھی آتا تھا اسے فارم دیتا تھا کہ جلدی سے اس کے اوپر اپنا نام پتہ لکھے، اپنا شٹار لکھے، اپنی تاریخ پیدائش لکھے اور پھر فارم لے کے اندر چلے جائے۔ ایک وہاں پہ بیچارہ سادہ سردار بھی چلا گیا، اس نے جا کے فٹافٹ فارم فل کرنا شروع کیا، شٹار کی جگہ پہ اس کو سمجھنا ہے شٹار کیا لکھوں، اس کے ذہن میں شٹار صرف شاہ رخ خان پھنسا ہوا تھا۔ لو جی، اس نے شٹار کی جگہ پہ کیا لکھا ہے دیکھنے کے لیے اس نے جب نال والے فارم پہ دیکھا تو اس بندے نے شٹار لکھا ہوا تھا کینسر۔ سردار نے اس کا شٹار کینسر دیکھ کے اپنا لکھ دیا ہائی بلڈ پریشر۔ اس بیچارے نے سمجھا پتہ نہیں شٹار بیماری کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ نجومیوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اپنی قسمت دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے سے بدلی جا سکتی ہے۔ یہ ثابت ہوا ہے ان موسلادھار بارشوں سے۔ بڑی مہربانی خواجہ آصف موسلادھار صاحب۔ اور اب آج کی پہلی خبر جی، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سازشی عناصر پرویز مشرف کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھے، میرے تو نالج کے مطابق احسن اقبال صاحب آپ پروفیسر ٹھہرے، وزیر آپ میں بعد میں ہوئے ہیں، مگر حضور اتنے اچھے پروفیسر ہونے کے باوجود یہ کون سا محاورہ یہاں پہ آپ نے فٹ کر دیا؟ سازشی عناصر ایسے نکالنا چاہتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال۔ مکھن میں سے بال نکالنا جو ہے اس کا میننگ ذرا یہ میں لائیں، یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے آپ کو محاورہ نہیں تھا آتا تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے، میں آپ کو 36 محاورے بتا دیتا۔ یہاں پہ یہ فٹ کر لیں کہ دودھ میں سے مکھی جیسے نکالتے ہیں، یا جیسے گجرا والی ہڈی میں سے مکھ نکالتے ہیں۔ او پہ آج مشرف کو اچھی مثال فٹ کریں، آپ تو بالکل ہی بونگی مار گئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ وہ والے پروفیسر ہیں جو تھک ٹوٹ کے کار آتا ہے تو اپنی چھتری بند کر کے بیچارہ بیڈ پہ لٹا دیتا اور خود کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہیں اس محاورے میں مکھن پہ اعتراض ہے یا بال پہ؟ مجھے احسن اقبال پہ، بال پہ نہیں، اقبال پہ، اور وہ بھی احسن اقبال۔ حد ہو گئی ہے، یا تو کلیئر کریں نا کہ یہ مکھن کس کو کہنا چاہ رہے ہیں اور بال کس کو کہنا چاہ رہے ہیں۔ مکھن کا نام لیتے ہوئے شرما رہے ہیں اصل میں۔ وہ پرانے وقتوں میں جیسے عورتیں نہیں تھی ہوتی اور بندوں کے پرانے نام ہوتے تھے، چوری مکھن، اچھا، مکھن گجر، اس طرح کے نام ہوتے تھے۔ ہاں، بندے کا نام مکھن ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں، اور جس بندے کا نام مکھن ہوتا تھا نا اس کی بیوی پھر یاہر ہے خاوند کا نام لیتے ہوئے اکثر عورتیں شرماتی تھی۔ پھر مکھن کی بیوی کہا کرتی تھی اپنے بچوں کا، پتر ادھر لیا روٹی میں ہوتے تیرا پیو چوپڑ دیا۔ آج تو لسی میں سے تمہارا اتنا ہبا نکلا ہے۔ اے منڈیو، فریج میں سے اپنے پیو کی ٹکی لے کے آؤ۔ مکھن کی ٹکی یار اکثر فریج میں پڑی ہوتی ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں احسن اقبال صاحب۔ چلو اگلی خبر سناؤ۔
پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کا خصوصی ٹاسک دے دیا. بہت اچھا کیا زرداری صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. مان سے میں فکر مند تھا بڑا, میں نے کہا یار پتہ نہیں کہاں بیچارے ویلے بیٹھے رہتے ہوں گے رحمان ملک صاحب, ان کو کسی کام پہ لگانا چاہیے. ویلے نہیں بیٹھے ہوئے, بہت زیادہ مصروف ہیں, بہت زیادہ. اچھا ماشاء اللہ کو محلے میں جنرل اسٹور کو. مجھے ان کی مصروفیات کی کسی ویور نے ایک تصویر بھیجی ہے اس کیپشن کے ساتھ, جا اپنی حضرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. دکھاؤں تمہیں, یہ دیکھو پلین میں سفر کر. شاباش بھائی, اتنے مصروف سارا جہاز کان پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوگا یار بھائی, اتنا مصروف ہے. پائلٹ نے اندر سے آ کے کہا ہوگا بھائی جی آپ کو کہا تھا کہ موبائل کے ساتھ ساتھ خراٹے بھی باندھ رکھنے. ویسے یار چلا کام پہ تو لگایا نا زرداری صاحب نے ان کو, اچھا کیا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پہ رحمان ملک صاحب کو لگا دیے. اب تم دیکھ لینا. ویری گڈ زرداری صاحب, بہت اچھا کیا آپ نے. آپ دیکھ لیجئے گا اب کہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں. شیخ رشید نے وعدہ کیا ہے, عزیزی صاحب شیخ رشید نے وعدہ کیا ہے, ایک اور وعدہ کیا ہے. جی ایگزیکٹلی, انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ نواز شریف اب اگر لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں تو 14 اگست کو میں استعفیٰ دے دوں گا. ویری گڈ, بہت اچھے شیخ رشید صاحب, آپ کو ایسی ہی سیاست کرنی چاہیے. کری جاؤ وعدے, تڑیاں لگائی جائیں ان کو یہ استعفے کی, اور ہر وعدے کی تکمیل پر قوم کا بھلا ہوگا. بالکل بالکل, یہ نون لیگ کی یہ کام بھی شیخ رشید کی یہ میں کرتی. صحیح ہے, دیو استعفیٰ, بلکہ دے دیا استعفیٰ, ہم آپ کو دوبارہ الیکٹ کرائیں گے. فکر نہ کریں آپ, اگر ضرورت پڑی تو آپ کے حلقے میں نجم سیٹھی صاحب لگوا لیں گے. لگائیں آپ ان کو تڑی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ بھی کہہ دیں کہ اگر یہ سارے پاکستان میں ایکو دن عید کرا دیں نون لیگ کی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. کہیں یہ بھی جنگے کام ان کو گزا چڑھا کے کرا دیں. جن کاموں کی خواہشیں سارے پاکستان کے دل میں بیچارے میں دبی ہوئی ہے وہ شیخ رشید صاحب پہ ڈال دیں. چوکلے کے پار ہے, وعدہ تو انج کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہر مہینے بھی اگر ضمنی الیکشن کروانا پڑے نا راول پنڈی میں تو بھی یہ بارے میں رونق لگی رہے گی اور پاکستان بھی مرمت ہوتا رہے گا. اچھی بات ہے یار, گھر میں مستری لگے ہو تو رونق تو لگی ہوتی ہے نا. لاہور مانگا منڈی میں تلاشی کے بہانے پولیس اہلکار لوگوں کو لوٹنے لگے. شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے کارروائی کی اپیل. حد میں سے ہو گئی ہے شہریاں بھی, ہر گل اپیل شروع کر دیں, ہر گل اپیل شروع کر دیں. کبھی ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے, دھرنا دے کے بیٹھ جاتے. ہمیں کیا ضرورت ہے ناکوں کے اوپر لوٹنے کی؟ جی ہم بے وقوف ہیں ناکوں پہ لوٹتے پھرے. نہیں تو شہری اگر کر رہے ہیں کوئی اپیل تو دہشت گردی کیسے رکے گی؟ مجھے یہ تو بتائیں. اسلحہ چیک کرنا پڑتا ہے, جیبیں ٹٹولنی پڑتی ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی گولی یا بندوق یا کوئی پسٹل وغیرہ تو نہیں پڑا ہوا. اب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اگر کوئی بٹوا چھٹوا کسی کا ہمارے ہاتھ کے ساتھ چمڑ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, مندری پہنی ہوتی ہے نا, آپ سمجھے نہیں بات کو. مندری پہنی ہوتی ہے, مندری اگر گواڑ کے باہر نکل آئے تو اس میں پولیس کا قصور نہیں ہوتا. اچھا, تو نوٹ اڑ کے ایسے آپ کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسے بھی نوٹ بےچارے معصوم نہیں کی اڑ کے آ جائے نا, آپ کٹنے پہنتے رہے, اگلے کا بٹوا نہیں واپس کرنا ہوتا. اسلحے کی چیکنگ آئی جی صاحب نے کہا کہ بڑی سخت ہونی چاہیے. تو اسلحے کی چیکنگ کریں نا, والیٹ کی نہ کریں. اور جی اسلحے چیک کر رہے ہونے جناب. جناب صاحب اگر کسی جیب جو 50,000 روپیہ نکل آتا ہے تو تمہیں پتا ہے کل 25,000 کا چائنا کا پسٹل آتا ہے. اچھا, اگر وہ جیب جو 25,000 نہ کٹیں گے انہیں جا کے پسٹل ہی لینے. 25,000 پورا ہو تو آپ نکالتے ہیں. نہیں 2-3 ہزار اوپر ہو تو پھر بھی نکالنا پڑتا ہے. ظاہر ہے 2-3 ہزار کی گولیاں خرید لے گا, انہیں پسٹل سے بیر پار کے دن نہیں چلانے, گولیاں تو لینی پڑنی ہیں. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ مزار قائد پر یا بابڈا اس پر قبضہ کر لیں, اسٹے آرڈر آپ کو کچھ دن کے لیے ضرور مل جائے گا. اسٹے آرڈر نام کی ایک چیز ہے, اس ملک کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. یار
یہ جو لوڈ شیڈنگ کی مین وجہ کہتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی اگر یہ چوری چکاری اور مینجمنٹ بہترین ہو جائے گی وابڈا کی. پاجنس بھی سارے کر رہے ہیں تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اس میں کوئی ایسی بہتری آ رہی؟ وہی جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ جی یہ نون لیگ حکومت میں آنے سے پہلے اس کے جو سارے اکابرین تھے وہ یہ کہتے تھے جی 50% جو ہے وہ گورننس کا ایشو ہے, 50% واقعتاً یعنی بجلی کی قلت ہے. تو جو 50% گورننس کا ایشو ہے وہ ہم حل کر لیں گے فوری طور پر اقتدار میں آنے کے بعد. پھر وہ حل ہو رہا, وہ کل تم نے سن لیا ہے نا عابد شیر علی صاحب کے منہ سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپریشن کلین اپ کیا ہے پورے وابڈا میں ہر جگہ پہ, اور جتنے کرپٹ آفیسرز تھے چن چن کر ان کو میں نے ان کے عہدوں سے ان کی سیٹوں سے ہٹا دیا ہے, چینج کر دیا ہے, برطرف کیا, ٹرانسفر کر دیا, کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کارروائی کی ہے. وہ ان کا موقف یہ ہے جناب کہ ان میں سے جو ایک غالب اکثریت ہے وہ عدالتوں سے جا کے اسٹے آرڈر لے آئی. اب میں کیا کروں؟ ایک طرح سے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی. اب بتاؤ. نہیں تو اسٹے آرڈر کس طرح یہ لے لیتے ہیں؟ اوے یار یہ پتا چل جائے نا, یقین کرو یہ جو اسٹے آرڈر نام کی ایک چیز ہے اس ملک کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. مطلب جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس پہ اچھا نہیں, میں ویسے ایک وضاحت کر دوں کہ اسٹے آرڈر بہرحال ایک مظلوم کے لیے بہت بڑا یعنی قانونی مدد, فوری قانونی مدد حاصل کرنے کا, ظلم سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس میں یعنی یہ نہیں کہ اسٹے آرڈر کا ہمیشہ غلط استعمال ہی ہوتا ہے, لیکن اس وقت آپ کسی بھی بڑے لائر سے بات کر کے دیکھ لیں یا اس کو کہیں, اس قانون دان کو کہیں, یہی کہتے ہیں کہ اکثر زیادتی ہوتی ہے, غلط استعمال ہی ہوتا ہے. اب اس پر ہمیں مل بیٹھ کے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ اسٹے آرڈر جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, ملک کی ترقی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے. پہلے اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو مفاد عامہ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے تھے یا خاص طور پہ جو سرکاری کام تھے ان میں اسٹے آرڈر عام طور پر عدالتیں اتنی جلدی نہیں دیا کرتی تھی. لیکن اب تو جتنا بڑا مرضی آپ کوئی کام کر لیں, بلکہ ایک وکیل مجھے مذاق میں یہ کہہ رہا تھا آپ مزار قائد پر یا وابڈا اس پر قبضہ کر لیں, اسٹے آرڈر آپ کو کچھ دن کے لیے ضرور مل جائے گا. اور پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ فریق ثانی کو سنے بغیر عدالتیں اسٹے آرڈر نہیں دیا کرتی تھیں. اور اب یہ شاہی قلعے پہ قبضہ کر کے ہفتے کو کا اسٹے آرڈر لے کے ادھر مغلوں کے کپڑے پہن کے نہ پھریں یار, اس میں ہنسی والی مغلوں کے کپڑے تو تم پہنتے تو مزہ نہیں آتا. نہیں یار, شاہی قلعے میں اگر پھر رہا ہو بندہ تلوار پکڑ کے تو شاہی قلعے میں بندہ تلوار پکڑ کے پھر رہا ہو, آگے سے ٹبی کا SHO آ جاؤ کتنے پھرنے ہیں. پھر بادشاہ سلامت تو گئے نا بیچارے. قبضہ اگر ہوگا شاہی قلعے کے اوپر تو وہ اس کا بوا باندھ رکھیں گے, ایسے بادشاہ سلامت ہو کے بوا باندھ رکھنا ہے. واہ بھائی واہ, تیری بادشاہ. بوئے اب باندھی رکھنے پڑتے ہیں, دیکھتے نہیں پینڈر آئیاں کتنے بندے پکڑے گئے. اللہ معاف کرے, اب احتیاط ہی کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ. یہ اسٹے آرڈر کا حصول کس قدر آسان ہے اس کا اندازہ مجھے چند دن پہلے ایک ذاتی تجربے کے بعد ہوا ہے. میرے گھر کے سامنے 3 ایک کنال کے پلاٹ خالی تھے, تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک کنال کے گھر ہی بنیں گے. جب بنیں گے تو اچانک مجھے یہ پتا چلا جناب کہ وہاں پہ 10 مرلے کے گھروں کی تعمیر شروع ہو گئی ہے, اور ایک جگہ پہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کم و بیش اوپر نیچے 12 گھر آ جانے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو یہاں کے قانون کی خلاف ورزی ہے. میں نے فوری طور پر اپنے دوست لائر سے کہا کہ اس کے خلاف اسٹے آرڈر لو, یہ ایک کنال کے پلاٹ ہے, یہاں پہ 10 مرلے کے گھر بنیں گے تو یہاں پہ تو پورا میلہ لگ جائے گا, سڑک بلاک ہو جائے گی. اس نے کہا جی آپ مجھے یہ فلاں چیزیں دے دیں, میں آپ کو 2 یا 3 دن کے اندر اسٹے لے دوں گا, اور اس کالونی کا نقشہ بھی. میں فوری طور پر کچھ مطلب 2-4 گھنٹے کے بعد میں اپنی جو وہاں پہ سوسائٹی ہے ان کے سیکٹری کے پاس پہنچا, اور جب نقشہ دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں جی یہ گھر جو ہیں یہ پلاٹ بظاہر ان کی تقسیم ایک کنال کی ہے, لیکن یہ ہیں 10 مرلے کے ہی ہیں. تو 10 مرلے کے ہی پلاٹ ہیں, تو 10 مرلے کے گھر اگر بن رہے ہیں تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا یار یہ تو واقعی پھر زیادتی ہو جائے گی کہ میں اگر اسٹے آرڈر لوں گا تو یہ تو جس کانٹریکٹر نے خریدا ہے, اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, یہ تو اس کے ساتھ مطلب زیادتی ہوگی اور میں بھی گناہ کا مرتکب ہوں گا. تو میں نے فوری طور پر اس وکیل کو فون کیا کہ یار وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا اسٹے آرڈر لینے کے لیے, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ فلاں چیزیں درکار ہیں تو میں اسٹے آرڈر لے لوں گا, تو یار وہ رہنے دو,
وہ میرا موقف غلط ہے, اس کا موقف ٹھیک ہے جو بنا رہا ہے گھر. تو اس نے مجھے کہا جی میں نے تو اسٹے آرڈر لے بھی لیا ہے. اتنی دیر میں؟ ہاں ڈاکیومنٹس کے بغیر؟ ہاں, اس نے میرے اخبار کے دفتر سے میرے شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی لی اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے بھی لیا ہوا تھا. پھر اتنی دیر میں وہ کانٹریکٹر میرے پاس آیا, میں نے اس سے معافی مانگی, اسٹے آرڈر کو ویکیٹ کروایا. میں نے کہا جی آپ گھر بنائیں اپنا. نہیں تو یہ جو اسٹے آرڈر کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کا پھر کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا, اس کا جو حل ہے وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے, جب کار سرکار میں کوئی کار سرکار کے حوالے سے یا سرکاری کام میں جب کوئی اسٹے آرڈر لے لیتا ہے اتنی آسانی سے, تو قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کے پاس اتنا کام کا رش ہوتا ہے اور وہ توجہ ہی نہیں دیتا. لیکن جس شخص نے اسٹے آرڈر لینا ہوتا ہے, کسی پرائیویٹ آدمی نے, وہ بھاری فیس رقم خرچ کرتا ہے وکیل پہ, وہ تیاری کے ساتھ جاتا ہے اور وہ پہلے ہی وہ ناک آؤٹ کر دیتا ہے سرکاری وکیل کو اور اسٹے آرڈر مل جاتا ہے. نہیں تو سرکاری وکیل کے پاس کیا کام کا رش ہوتا ہے, وہ کیسوں کے علاوہ بیرنگ بھی بناتا ہے. ظاہر ہے یار, ہمارے یہاں ججز کے پاس بھی بہت پریشر ہے کام کا, سرکاری جو وکیل ہے ان کے پاس بھی بہت پریشر ہے, کیس زیادہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ججز بھی اتنی پین نہیں لیتے. اب ہمیں مل بیٹھ کے ہمارے جو قانونی حلقے ہیں, ہمارے جو عدالتی حلقے ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اتنا بڑا اپنے قانونی, اپنے جو نظام ہے ہمارا, جو نظام انصاف ہے, اس میں اس اسٹے آرڈر کے حصول کو اتنا بڑا سقم نہ بنا دیں, اتنا بڑا لوپ ہول نہ اس میں رہنے دیں کہ جو شخص جب چاہے اسٹے آرڈر لے لے اور کروڑوں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو روک دے. کراچی میں ابھی ایک مجھے دوست بتا رہے تھے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے کوئی پلازا تعمیر ہو رہا ہے, ساتھ والے پلازے والے نے اس کو بالکل حسد میں, جلن میں, رقابت میں جناب ایک وکیل کو چند پیسے دیے, اس نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیے. کئی مہینے کے بعد 50 لاکھ روپے لے کے اس نے اسٹے آرڈر واپس کروایا, ویکیٹ کروایا. اب اس طرح کے واقعات آپ کو جگہ جگہ عدالتوں میں بھرے پڑے ملتے ہیں. نہیں, یہ جو پرائیویٹ کام ہے اس میں تو چلو اسٹے آرڈر کو سمجھ آتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑے یہ سرکاری جیسے کسی کی ٹرانسفر ہو یا کوئی معطل ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو اسٹے لے آتے ہیں. اس پہ یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے سارے ممبران قانون کیوں نہیں بناتے جی؟ کوئی میں نے وکلا سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جی قانون تو موجود ہے, اور یہ بھی بات ہے, یہ پریزیڈنس بھی ہے کہ جب اسٹے دے دیا جاتا ہے تو اگلی ہیئرنگ جلدی کی جاتی ہے, لیکن اس پر عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جج کو پوری طرح حالات کا جائزہ لے کر پھر اسٹے آرڈر دینا چاہیے, اور جب اسٹے آرڈر دے دیے, اور اگر تو وہ مطلب آپ نے عارضی طور پر اسٹے آرڈر دیا, ایک پرماننٹ مطلب نوعیت کا ہوتا ہے اسٹے آرڈر, جب تک کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے, جو آپ کے دل میں آئے آپ کرتے چلے جائیں, اب آپ بالکل فری ہیں. ایک جو عارضی نوعیت کا ہوتا ہے اس میں ججز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فریق ثانی کو سنیں, سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں, تو پھر جو ویری نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس پر آپ ایک حتمی فیصلہ کریں اس کے بارے میں, اس کو برسوں تک لٹکائے نہ رکھیں. وکیل آپ کو بالکل کھل کر بتاتے ہیں, اور جی اسٹے آرڈر آپ کا میں لے لوں گا, اور 6 سال تو کہیں نہیں گئے, بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں آپ غلط ہیں, آپ صحیح ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ عدالتیں کر سکتی ہیں کہ اگر اسٹے مقصود ہے کسی کو اور اسٹے دینا بھی چاہیے تو اس میں بھی کوئی مختصر مدت جو ہے وہ متعین کر دی جائے کہ بھائی مہینے میں یا 2 مہینے میں آپ یہ مسئلہ حل کریں, ورنہ اس کے بعد اسٹے خارج ہو جائے گا. اس کی ڈیٹ دے دی جائے کہ اتنی دیر کا بعد. اور وکلا کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدت اصولی طور پر زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک ہونی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیس پہ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ 1 ہفتہ ہو یا 5 مہینے ہو یا 2 مہینے ہو, کیس دیکھ کے اس کا فیصلہ اگر کر کے تاریخ ساتھ دے دے تو وہ بہت اچھا ہے. بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں سے اپنا اڈا چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اور اینکر کو حیا نہیں آ رہی کہ یہاں پہ بھی اجتماعی سحری افطاری ہونی چاہیے. یار جنید, رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سی رسومات اور طور طریقے بدل گئے ہیں. میرا خیال ہے آج
رمضان المبارک کے حوالے سے ہی یاد ماضی نہ ڈسکس کیا جائے؟ رمضان کے حوالے سے تمہاری سب سے خوبصورت یاد کون سی ہے؟ سب سے پیاری جو مجھے یاد آتی ہے نا وہ ہے کہ جب گھگو بجا کرتا تھا، اب سارے لوگ جو ہے نا جی وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، وہیں سے روزہ سحری کا وقت دیکھتے ہیں، وہیں سے روزہ افطار کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، ادھر سے ہی سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب وقت ہو گیا تو روزہ کھول لو، وقت ہو گیا اب سحری ختم کر دو۔ ٹی وی لگے ہوتے ہیں جب ہم میلہ نما مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے آگے رکھ کے نا جی افطاری کی چیزیں، تو آواز جو ہے نا کان اپنے گھگو کی آواز کی طرف یا قریب کہیں اگر مسجد ہے تو اذان کی طرف رکھتے تھے اپنے کان، اور وہ سب گھگو بجتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا۔ اب تو میرا خیال ہے گھگو کی آواز چھوٹے شہروں میں بھی ختم ہو گئی۔ اچھا یہ گھگو جو ہوتے تھے نا یہ ریلوے اسٹیشنوں پہ یا اس علاقے میں جو کوئی بڑی مل یا فیکٹری ہوتی تھی نا ان لوگوں نے یہ لگائے، یا بعض جگہوں پہ شہر کی جو مرکزی مسجد تھی وہاں پر بھی یہ سائرن لگے ہوتے تھے۔ اب بالکل، اب تو میرا خیال ہے بہت ہی کچھ سیدھا سیدھا علاقے ایسے ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں جی کہ گھگو کی آواز ہمارے علاقے میں آتی ہے۔ اچھا یہ سحری کے وقت سحری شروع ہونے کے لیے بھی گھگو بہت زور زور سے بجاتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اچھا ہاں، اب تو بچے سوتے ہی نہیں ہیں تو اٹھنا کہاں ہے، ساری رات فیس بکوں پہ بیٹھ بیٹھ کر ان کے منہ گھگو جیسے ہو گئے ہوئے۔ اچھا مجھے جو رمضان کی جو یادیں ہیں ان میں سے ایک بڑی خوبصورت یاد ہے جس کا اپنا ایک مزہ ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد، اب تو ہم نماز فجر کے فوراً بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں نا، نماز فجر کے بعد تھوڑی سی آوارہ گردی کرنا دوستوں کے ساتھ، گردی بچے محلے میں کرکٹ فٹ بال شروع کر دیتے، یہ جو ساری رات جاگنے کے لیے بچے گلیوں میں لگا کے لائٹیں تو کرکٹ کھیلتے ہیں نا، اس کو تو بڑا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ رات کے وقت کو کھڑاک بھی محلے میں کرے۔ لوگ کہتے تھے کہ سوئے ہوئے ہیں یار آہستہ بولو، ایمان سے سر خود دیکھا ہوا میں نے کہ باہر کو اگر بندے کھڑے ہوتے تھے تو وہ آہستہ بولتے تھے کہ یار اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب پھر سحری رکھ لیتے تھے تو پھر سارے گراؤنڈوں میں پہنچ جاتے تھے، میچ شروع ہو جاتے تھے کھیلنے کے لیے، اور گھروں میں بزرگ جو ہیں وہ باقاعدہ قرآن شریف پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اور اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اب تو فجر کے بعد نماز پڑھ کے، سحری کے بعد فجر پڑھ کے نماز پڑھ کے تو پھر ایسا سوتے ہیں کہ پھر یوہر کے وقت ہی اٹھتے ہیں۔ اچھا بچے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ نماز تراویح کے لیے جایا کرتے تھے وہ پہلی 2 تراویحاں تو ابا جان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ پچھلی صف میں آتے تھے، پچھلی صف سے پھر وہ باہر نکل جایا کرتے تھے، اور ہاں پھر 20ویں تراویح کے وقت وہ مسجد میں اپنے ابا جان کی نظروں کے سامنے میں نے پوری 20 تراویحاں پڑھی۔ اچھا یہ بھی کچھ بچے اس طرح شرارتیں کرتے تھے، اور کچھ بچے تو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے بہت ہی وہ جب ہوش آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ بہت گناہ ہے، مسجد میں شرارتوں میں بھی مشغول ہو جاتے تھے۔ اچھا جی نمازیوں کو تنگ کرتے تھے یا ایک دوسرے کو آپس میں چھیڑتے چاہتے تھے، وہ بعد میں جب بندہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو عقل آتی ہے کہ یار کتنی بری بات ہے، یہ تو عبادت میں اس طرح کی حرکتیں۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہوتی تھی، برف والا چھنا جو ایک دن پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا، وہ بھی ایک دوسرے کی فریج میں بھی رکھوا دیتے تھے کہ آپ کی فریج ذرا وڈی ہے، ہمارا برف والا چھنا رکھ لو، افطاری کے وقت پھر وہ چھنا لینے کے لیے یہ جاتا شربت بنانے کے لیے۔ اچھا ایک دوسرا سحری اور افطاری کے وقت ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی بچہ چھابا لے کے نا چنگیر اس میں روٹی اور اوپر ایک کولی سالن اور کچھ نال اور چیز بھی اگر پکوڑے وغیرہ سلاد ٹائپ کو ایسا ہے تو سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی ہر گھر سے کہیں نہ کہیں کو روٹی دینے کے لیے، وہ ماڑا ہو یا تگڑا ہو، کو مسجد میں دے کے آتا تھا، کو کسی کو دے کے، کوئی چوکیدار محلے کا، کوئی دکاندار، مطلب بے شمار لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا کے رویا رکھا کے رویا افطار کرا کے بڑے خوشی محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب جو جدید پریکٹس ہے جس نے اس پریکٹس کو، روایتی جو پریکٹس تھی جو انفرادی طور پر کی جاتی تھی اس کو ریپلیس کی ہے، یعنی اجتماعی سحر و افطار، وہ بھی جس کا ہم کل کے شو میں ذکر بھی کر چکے ہیں، وہ بھی بہت مستحسن ہے، وہ بھی قابل تعریف ہے، ایک نیا انداز ہے کہ بڑے جو مخیر لوگ ہیں وہ بڑی
افطاریوں اور بڑی سحریوں کا اہتمام کرتے ہیں. جی یہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں نا، یہ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا اڈا چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے، اس لیے ان تک وہاں پہ افطاری یا سحری پہنچائی جاتی تھی. جس طرح میں یہاں سے اپنا اڈا چھوڑ کے نہیں جا سکتا اور اینکر کو حیا نہیں آ رہی کہ یہاں پہ بھی اجتماعی سحری یا افطاری ہونی چاہیے. مجھے یاد نہیں آ رہی 3.25 کلو پکوڑوں کی گٹھلیاں ہیں اندر تمہارے. پکوڑوں کی گٹھلیاں، پکوڑوں کی کھجوروں کی گٹھلیاں تو تم نے سنی ہے، پکوڑوں کی گٹھلیاں بھی نکالتا ہے. اوپر سے کہتے ہیں کرسپی کرسپی جو حصہ ہے نا، صرف یہ پکوڑا ہے، جو اندر بیسن ہے یہ اس کی گٹھلی ہے. واہ بھائی، نرم گٹھلی جو منہ میں آتا کہتا رہتا. حالانکہ جب سے یہ سیٹ لگا یہ بیچارہ ڈسٹ بن ادھر خشک پڑا ہوا. ایک منٹ آشان صاحب، آج ذرا یہ ڈسٹ بن پہ کیمرہ مارے، ذرا آج دکھائیں ذرا. کچھ ایسی بات کیا کرو جو کرنے والی کیوں ہوتی ہے. فضول سی ہمیں گفتگو نہ شروع، یہ ڈسٹ بن اسکرین پر دکھاتے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. پھول جیسے چہرے نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں ڈسٹ بن کا یہ کو آرٹ مووی چل رہی ہے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب بجلی کا خرچہ لمبا چوڑا یہ کریں گے تو پھر بل تو لمبا چوڑا ہی آئے گا. یا اللہ، سن رہا ہے نا تو، رو رہا ہوں میں. ناظرین، لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور میٹر ریڈرز کی اجارہ داری، ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک میٹر ریڈر اور ایک عام صارف. ویسے جنید صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اگر میرے تعارف میں آپ وہ شعر بھی پڑھ دیتے. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی ان کی کیب کو دیکھتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا. آپ کو سیرو سائڈے کی پڑی ہوئی، یہاں بجلی کے بلوں نے اور لوڈ شیڈنگ نے زندگی عذاب بنا دی ہے. جنید صاحب 13,000 روپے کا بل ہے. چلو جون جولائی میں 4-5 ہزار آ جاتا تھا، برداشت کر لیتے تھے. اور 22,000 روپے میری تنخواہ، 13,000 روپے بل، یہ مر کے بقایا 2,000. آرام سے بات کرو. تمہارے گھر میں بجلی کی اشیاء کون کون سی استعمال ہوتی ہیں؟ اشیاء وہ تو ساری نامرادوں نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جلا دی. استری اس کے گھر میں کوئلے والی ہے جی. فریج اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں نے خود دیکھا کڑا پڑا ہوتا ہے. کیونکہ جب بھی میں ریڈنگ کے لیے جاتا ہوں یہ واحد وہ گھر ہے جہاں سے مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس نہیں. تو اگر اس کے گھر میں فریج نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، تو پھر اس بیچارے کا 13,000 روپے بل کیوں لے آئے ہو؟ اپنے خلاف خود ہی بات کر رہے ہو. جناب علی، میں آپ کو بتاتا ہوں، کمرشل بل ہے یہ اس کا. کمرشل جی اپنے 3 مرلے کے گھر میں اس نے کمرشل کام شروع کیا ہوا. کون سا کمرشل میں؟ ایک منٹ بھائی جرائد صاحب، برائلر پولٹری فارم میں ہوتا ہے یا گھروں میں رکھا جاتا ہے؟ پولٹری فارم. برائلر اس نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں. میں نے خود دور سے گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھا سفید مرغیاں تھیں. اور جنید صاحب 7 مرغیوں میں سے 1 مرغی چٹی ہے، وہ دیسی ہے بھائی جان. میں نے آپ کو 7 مرغیوں میں سے صرف 1 سفید ہے جی. اسی کے لیے گانا بنا ہوا ہے نا، 7 پہنا گوریاں 1 پہن کالی وہی کرما ہوا. کمال بھائی جان، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، وہ دیسی مرغی چٹی ہے. جو برائلر مرغی سفید ہوتی ہے اس کے پنجے پیلے ہوتے ہیں، اور جو دیسی ہوتی ہے اس کے گرے رنگ کے ہوتے ہیں. لو جی، اتنا نالج اسی کو ہو سکتا ہے نا جس کا اپنا پولٹری فارم. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ دیسی جو سفید ہوتی ہے اس کے پنجے گرے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے؟ اس کو پتا ہے، یہ کام کرتا ہے، کاروبار ہے اس کا جنید صاحب مرغیوں کا. اور دوسری بات، 1 منٹ ٹھہر جا، چلاک نہ بن میرے ساتھ. اور 2,500 گھروں جو دیسی مرغی جو کہہ رہا ہے اس کے پنجے گرے ہیں، مجھے کیا پتا ہے؟ وہ بیچاری گلیوں میں پھر کے اپنے پیر کالے کرا بیٹھی. ہو سکتا ہے وہ برائلر ہی ہو. اور 2,500 گھروں کا ایک مرلہ ہے. صرف میرا ہی گھر کمرشل ہے، مجھ پہ کمرشل ریٹ لگا. ہاں تو جب تم کمرشل کام کرتے ہو تو اس لیے تمہیں کمرشل بل بھیجا نا. چلاکی اس کی دیکھو، میٹر لگوایا ہوا گھریلو اور اندر کمرشل کام ہو رہا ہے. کون سا میں اندر، کون سا ویلڈنگ کا کام؟ جنید صاحب آپ بھی کچھ بول رہے، خدا کا واسطہ آپ صرف ہنسنے کے لیے بیٹھے ہوئے. خدا کا واسطہ ہماری جان پہ بڑی ہوئی. آپ کو تو پتہ ہے کہ کمرشل ریٹ کیا ہوتے ہیں، گھریلو صارفین کے ریٹ کیا ہوتے ہیں. کمرشل ریٹ سے بچنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے گھریلو میٹر لگوا لیتے ہیں، اندر کام یہ کمرشل شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کمرشل؟ اور جناب بیوٹی پارلر بھی اس کی بیوی نے اندر بنایا. ایک دن دوپہر کو آیا، میری
मेरी बीवी बेचारी बेड़े में बैठ के छोटी बच्ची के बाल काट रही थी, ये कह रहे कि जी ये अंदर ब्यूटी पार्लर का काम हो क्यों वो खुद काट रही थी, जाके दुकान से कटवाओ, दुकानें किस लिए खुली हुई है। जब आप इतना लंबा चौड़ा बिल भेजेंगे तो इन जैसों की बेगमात घर में बैठ के बच्चों के बाल काटेंगी ना। कौन सा लंबा चौड़ा बिल, खुदा के वास्ते इतना सा बिल होता है और सारी जिंदगी का इतना ही बिल आ रहा है। हाँ, लंबे चौड़े ऊपर पैसे लिखे होते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो पैसे फिर लंबे चौड़े ही आएंगे, जब बिजली का खर्चा लंबा चौड़ा ये करेंगे तो फिर बिल तो लंबा चौड़ा ही आएगा। या अल्लाह, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ में। तुम जानते नहीं हो कुंडे का कितना सख्त आर्डर हुआ हुआ है। 15 कुंडे तुम किस तरह डाल सकते हो, 15 में बनता कितना है वैसे। वैसे मीटर रीडर साहब, सार्फिन को आप लोगों से शिकायत तो है। जुनैद साहब, ये 99.9% इनकी जो शिकायतें होती है ना वो झूठी होती है, वो बनावटी होती है और सिर्फ इसलिए होती है कि वापडा वालों को मुद्दा डाल के हम बिजली चोरी करें और बिल ना दे। ईमान से सारी कौम जो है बिल देना ही नहीं चाहती। बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हर बंदा लुट रहा है। वो क्या गालिब ने कहा इस मौके पे कि छुड़ती नहीं है मुंह को ये काफर लगी हुई, अल्लाह एक सिपाही तो आए तो छुट जाती। जुनैद साहब रोला ना डाले तो क्या डाले, यकीन करना इन्होंने कुंडे का केस भी मेरे पे डाल दिया कि मैं तूने कुंडा। जी सर, तो कुंडा डाला बरामद नहीं हुआ तुम्हारे घर से? ओ भाईजान, वो कुंडा दरवाजे का कुंडा था। भाई बरामद तो कुंडा ही हुआ है ना। मुझे मेरे वजीर ने कहा, आबद शेर अली ने, उसने कहा जहां पे कुंडा बरामद हो छोड़ना नहीं, जो मर्जी हो जाए। इसके घर से कुंडा बरामद हुआ है, मैंने पकड़ लिया। भाई दरवाजे का कुंडा था वो। तो भाई जी है तो कुंडा ना, मुझे आर्डर जो मिले उसमें कुंडा ही लिखा हुआ यार। अब कुंडा कोई भी हो, बेशक वो बकरा टांगने वाला हो, बेशक वो दरवाजे को लगाने वाला हो, बेशक वो तारों में पड़ा, मैंने नहीं छोड़ना यार। मैंने मैं बता दूं, कुंडा ही होना है, कुंडा ही होना है इस महकमे का। देखे बातों में उतर आया और वो भी कुंडे की बातों है। जुनैद साहब यकीन करना, दरवाजे के कुंडे इन्हें सब नजर आ रहे हैं, हर चीज का कुंडा इन्हें नजर आ रहा है। बिजली के अगर 15 कुंडे डाले हो और उसकी जेब में 5000 डाले हो, इसे एक कुंडा भी नजर। तेरी ये जरूरत है, तू 15 कुंडे डाले बिजली को, मैं तेरी टांगे ना तोड़ दूं। तुम जानते नहीं हो कुंडे का कितना सख्त आर्डर हुआ हुआ है। 15 कुंडे तुम किस तरह डाल सकते हो, 15 में बनता कितना है वैसे। 15 कुंडे, वाह जी वाह। 75,000 रुपया दोगे तो 15 कुंडे डालोगे, ये मैं तुम्हें बता दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये 15 कुंडे डालेगा तो कौमी खजाने को इतना नुकसान होगा, है ना? ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अल्लाह माफ करे कोई रिश्वत खोर मीटर रीडर हो तो वो 75,000 रुपया लेके इसको 15 कुंडे डाल, 5,000 रुपया तो उसका मिनिमम बनता है। मैं तो घर लेता नहीं, मैं तो घर लेता ही। ये आपके इलाके का मीटर रीडर है, आप बताइए रिश्वत नहीं लेता? सच बोलना, सच, तुम्हारी मेहरबानी है, कैमरे चल रहे हैं। मैं नहीं जानता जुनैद साहब ये रिश्वत लेता है या नहीं लेता, लेकिन परसों इसने एक बड़े 5 स्टार होटल में बैरे को 1,000 रुपया टिप दी है। अब खुद अंदाजा लगा ले ये रिश्वत लेता है या नहीं लेता। 1,000 रुपया टिप दिया तुमने? साहब इसने इल्जाम लगा दिया। हाँ, अगर ये साबित कर दे कि मैंने बैरे को 1,000 रुपया टिप दी है, मैं इधर बैठ के कैमरे के सामने मान जाऊंगा कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है, मैं रिश्वत लेता हूं। करो साबित। लो भाई, साबित करोगे तो मैं कह रहा हूं कि मैं इसी वक्त मान जाऊंगा मैं रिश्वत लेता हूँ। जुनैद साहब, जिस बैरे को इसने 1,000 रुपया टिप दी है, हाँ जी। वो मेरा बेटा था। आप बताएं। यकीन करें जुनैद साहब, मैं उस वक्त सोचता रहा हूँ कि ये लड़का कहीं देखा हुआ है। मुझे अब याद आया कि भैया मेरा बड़ा प्यारा है, ऐसी कोई बात नहीं। वो भतीजा हमारा, जब भी मैं इनके घर मीटर रीडर के ले जाता हूँ, वो मुझे लाके शिकंजवी का गिलास खिलाता है। अच्छा लड़का है वो। और मैंने भतीजा समझ के उसे 1,000 रुपया टिप दिया, वरना मैं कब देता हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मैंने उसे पहचान के फिर 1,000 रुपया दिया। करने वाली बात करो, इतनी तुम्हारी उससे कहां से रिश्तेदारी आ गई कि 1,000 रुपया भतीजे को टिप दे दे। बड़ी इज्जत करते हैं जब भी मैं जाता हूँ। ये तो नामराज अपने काम पे होता है, परजाई हमारी जो बहन है, इसकी बेगम है, ईमान से वो बड़ी खिदमत करती है। मैं जब भी आता हूँ अंदर से आवाज आती है, आ गया भरा इस्माइल, बाहर आती है। यकीन करे
یہ بڑے پیار محبت ہے, اسے پوچھ لیں, مجھے جانتی ہے, بڑی اچھی عورت ہے, اس کا ایک پتھر کا ڈیلا ہے. ہاں ایک دن میں گیا ہوں نا تو اندر سے مجھے سکنجوی کا گلاس اس نے لا کے دیا. جب گلاس لے کے آئی تو میں کہا بھن میری یہ سبوتا دی بوئی بچ تیرن دے ہے وہ ہے نا ویک کے ہاں بھراوا یہ میرا بچ ڈیلا ڈگ پیا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ بھن میری کا پتھر کا ڈیلا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.